آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ، صرف 7 بار پڑھنے سے 7 کروڑ بھی مانگو گے تو شام افطاری سے پہلے مل جائے گا۔ اگر نہیں یقین آتا تو ماہ رمضان کے پہلے بدھ کے دن دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آج اس وظیفے کو صرف 7 بار پڑھ لو۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، بہت سے گھروں میں رزق کی کمی کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، کچھ بیٹیاں اپنے نصیب کے لیے دعا تو ہیں اور کچھ بھائی اپنے کاروبار کی بندش سے پریشان ہیں۔ انسان جب تھک جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ نے ہر مشکل کا حل قرآن اور سنت میں رکھا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ان سب کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں اور اب صرف اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہیں۔ آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ بدھ کے دن کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ دن مقبولیت کا دن ہے، اور جب یہ رمضان کے مبارک عشرے میں آتا ہے اور وہ بھی 7 تاریخ، 7 بار پڑھنے سے 7 نسلوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کریں۔ آج میں آپ کو وہ کلمات بتاؤں گا، بلکہ انہیں پڑھنے کا وہ مخصوص وقت اور طریقہ بھی بتاؤں گا جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ میں وظیفہ شروع کروں، آپ نے ایک بار کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج میری سن لے۔ یہ کمنٹ لکھنے کی دیر ہے، اللہ کے نوری ملائکہ آپ کے قریب مقرر کر دیے جاتے ہیں اور آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اب دیکھیں کرنا کیا ہے۔ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ جب چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو اتنا خاص کیوں بنایا؟ اس لیے کہ یہ مہینہ تقویٰ کا ہے۔ یہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی کا نام ہے۔ آج اللہ کے 7 آسمان ہیں، اللہ نے 7 آسمان بنائے، خانہ کعبہ کے 7 چکر ہیں، صفحہ مروہ کی 7 سعی ہیں، سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اللہ نے ہر چیز میں حکمت رکھی ہے۔ جب 7ویں روزے کی برکت یعنی بدھ کے دن سے ملتی ہے تو یہ نور العلا یعنی تمام نوروں کا سردار ہو جاتا ہے۔ بدھ کا دن وہ دن ہے جس کے بارے میں بعض روایت میں آتا ہے کہ اس دن کو نور پیدا کیا گیا۔ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو 7ویں روزے تک انسان کا جسم آٹوفائے کے مرحلے میں چلا جاتا ہے، جہاں جسم کے پرانے اور بیمار سیل ختم ہو کر نئے سیل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ روحانی طور پر 7 دن تک مسلسل عبادت کرنے سے آپ کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ 7 رمضان کا دن ان لوگوں کے لیے خصوصی ہے جو اپنی پرانی بری عادتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے دن کی دعا سیدھی عرش الہی تک جاتی ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ اب جب کہ آپ نے اس دن کی عظمت کو سمجھ لیا ہے تو وقت آ گیا ہے اس مخصوص عمل کا جو آج کے دن کا سب سے بابرکت عمل ہے۔ لوگ پورا سال اس عمل کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے 7ویں روزے یہ عمل کرنے کے بعد انہیں پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں آپ کو ایک نکتہ ایک چیز بتانے والا ہوں۔ اگر تو آپ 7ویں روزے 7 آسمانوں کے خزانے ماہ رمضان میں اس رحمت کے مہینے میں رحمت کے عشرے میں اللہ کی رحمتیں لوٹنا چاہتے ہیں تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر دکان، دفتر، کاروبار، سفر، کچن کے کام، افطاری کی تیاری سب چھوڑ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ یہ رمضان ابھی باقی ہے۔ افطاری کل بھی بن جائے گی، دکان پر کل بھی چلے جاؤ گے، لیکن ماہ رمضان کا 7واں روزہ یہ قبولیت کا دن ہاتھوں سے نکل گیا تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ یقین رکھیے کہ اللہ کے لیے 7 بار پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کی رحمت کے لیے 7 بار پڑھنا آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ وضو تازہ ہے تو ٹھیک، نہیں تو آپ باوضو ہو جائیں۔ بے وضو آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ اللہ والوں نے اس عمل کو پڑھنے کے کچھ خاص ایام اور کچھ خاص گھڑیاں بتائی ہیں۔ یہ کامیابی کے راستے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ اگر ابھی بھی آپ نے اس ویڈیو کو سکپ کیا تو یاد رکھنا یہ ماہ رمضان ہے، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان جیسا ببرکت مہینہ عطا فرمایا۔ پتہ نہیں اگلے سال کون اس دنیا میں رہے گا، کس کو رمضان کے روزے رکھنے کی سعادت نصیب ہوگی۔
دیکھیں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے عظمت اور بزرگی والے اور اے ایمان انعام و اکرام والے۔ دیکھیں ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس کلمات کو پکڑ لو، اس پر چپک جاؤ اور اس سے کثرت سے پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی دو بڑی صفات موجود ہیں۔ ایک اس کی جلالی یعنی طاقت موجود ہے جو ہر مشکل کو ریسا ریسا کر دیتی ہے، اور دوسرا اس کا اکرام جو ہر خالی جولی کو بھر دیتا ہے۔ ان کلمات کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے کچھ مانگتا ہے، پہلے وہ کہتا ہے کہ ابا آپ بہت بڑے ہیں، پھر کہتا ہے کہ آپ بہت سخی ہیں۔ جب آپ اللہ کو اس نام سے پکارتے ہیں تو آپ گویا عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو اتنا جلال والا ہے کہ میری یہ بیماری، یہ قرض، یہ پریشانی تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور تو اتنا اکرام والا ہے کہ تو مجھ پر رحم کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ توجہ کریں، یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو قرض دار ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو بے اولاد ہیں، جن کے گھر میں ہر وقت بے جا کچ کچ رہتی ہے، بے سکونی رہتی ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ آج اللہ کے اکرام کو، اللہ کے جلال کو پکارو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی مسجد میں نماز کے بعد دعا مانگ رہے تھے کہ انہوں نے دعا مانگتے ہوئے یہ کلمات کہے، اللہم انی اسالک بان لک الحمد یا ذل جلال والاکرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سن لیا اور فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اس نے کس نام سے اللہ کو پکارا ہے؟ اس نے اللہ کے اس اسم مبارک سے اللہ کو پکارا ہے کہ جب اس نام سے دعا کی جائے تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، اور جب کچھ مانگا جائے تو ضرور عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے، آپ ماہ رمضان کے 7ویں روزے کو بدھ کے دن دسترخوان پر بیٹھ کر وہی الفاظ بولنے جا رہے ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبولیت کی مہر لگائی تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آج آپ کو خالی ہاتھ جانے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن ماہ رمضان کے 7ویں روزے اس عمل کو پڑھنے کے کچھ خاص آداب ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں تو نماز پڑھنے کے آداب ہیں، اسی طرح جب آپ اللہ کو راضی کرنے بیٹھتے ہیں تو اس خاص وظیفے کو پڑھنے کا بھی کوئی طور طریقہ ہے۔ جب آپ اللہ کو اللہ کے اسم مبارک سے پکارتے ہیں تو اللہ کی ذات اپنی جلال میں آ جاتی ہے، یہ رحمت کا اشرہ ہے، اللہ کی رحمت اپنے جوش میں آ جاتی ہے۔ آپ رب کعبہ سے 1 لاکھ مانگتے ہیں، اللہ 70 لاکھ دینے پر قادر ہے۔ آپ رب کعبہ سے نوکری مانگتے ہیں، اللہ اپنا کاروبار دینے پر قادر ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ آخری آسمان پر آتا ہے اور فرماتا ہے، اے روزے دارو، ہے کوئی مانگنے والا؟ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی روزے دار سحری کے وقت یا افطاری سے پہلے اس عمل کو پڑھتا ہے اور ہاتھ پھیلا کر اپنے رب کے سامنے التجائیں کرتا ہے، اللہ اس کی التجا کو ضرور پورا فرماتا ہے، اللہ اس کی حاجتیں مرادیں ضرور پوری فرماتا ہے، اور اللہ اسے پھر وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اس بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ آپ نے اس اسم مبارک کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کچھ یہ ہے کہ جب آپ کا دل اس نام کی عظمت سے بڑھ چکا ہے تو آپ نے 41 بار اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، اور اس اسم مبارک کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں رب کعبہ سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے ضد کرتے جائیں۔ اللہ کو مانگنے والا پسند ہے، اور جب کوئی بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے تو ماں اپنا تن من دن بیچ کر اپنے بچے کی خواہش پوری کرتی ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس اسم مبارک کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا۔ اب اس کی پوری بات، آج کا دوسرا وظیفہ اور سب سے عظیم حصہ ہے سورہ اخلاص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کا عاجز ہے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن مجید پڑھ لے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے۔ یعنی آج جب آپ ماہ رمضان کے 7ویں روزے اس قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھیں گے تو اللہ آپ کو کتنے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سورہ اخلاص کی طاقت کو سمجھنے کے لیے یہ مثال دیکھیے، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی تعریف سننا پسند کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص اللہ کی اپنی تعریف ہے، اس میں اللہ اپنی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہر نماز میں سورہ اخلاص کو لازمی پڑھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس سورت سے اتنی محبت ہے کیونکہ اس میں رحمان کی صفت بیان ہوئی۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری اس سورہ سے محبت نے
تمہیں جنت میں دھکیل دیا، یعنی جنت میں داخل کر دیا۔ تصور کیجئے کہ آج ماہ رمضان کے 7ویں روزے کی حالت میں اللہ روزے دار سے محبت کرتا ہے۔ اللہ روزے دار کے لیے جنت میں ایک دروازہ بناتا ہے جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر کوئی دوسرا داخل ہوا تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے جنت کے فرشتے اسے پکڑ پکڑ کر باہر نکالیں گے اور اس بات کا یقین دلائیں گے کہ یہ دروازہ صرف روزے دار کے لیے ہے۔ امام غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مخلص یعنی گھر میں مشکلات ہیں، تنگدستیاں ہیں، پریشانیوں میں گرا ہو اور وہ سورہ اخلاص کا سہارا لے، اللہ اس کے لیے وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ کے کاروبار رکے ہوئے ہیں، کام رکے ہوئے ہیں، کاروبار میں پریشانیاں ہیں، تنگدستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، دنیا کی کوئی بھی مشکل ہے، پہاڑ جتنا قرض ہے، بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، ماہ رمضان کے دل میں بھی سکون نہیں، ماہ رمضان کے مہینے میں بھی آپ کو کسی بھی طرح کی خوشی محسوس نہیں ہو رہی، تو اس قرآنی سورت کو پڑھیں۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ان پر بہت بڑا قرض تھا اور دشمن سر پر تھے۔ انہوں نے رمضان کی انہی مبارک کڑیوں میں سورہ اخلاص کا ورد شروع کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابھی رمضان ختم نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے غیب سے ایسے اسباب پیدا کیے کہ قرض بھی اتر گیا اور دشمن بھی دوست بن گئے۔ یہ ہے اس چھوٹی سی سورت کا بڑا معجزہ۔ ماہ رمضان کی 7 تاریخ اور بدھ کا دن ایک ساتھ آنا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس سورت مبارکہ کا نور اور یا سل چلالی والی کرام کی برکت مل کر آج آپ کی تقدیر کا دروازہ کھٹکھٹانے والی ہے۔ میں آپ کو اس قرآنی سورت کو پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ماہ رمضان کے 7ویں روزے بدھ کے دن پہلے عشرے میں روزے کی حالت میں یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہو سکے تو ابھی کمنٹ سیکشن میں لکھیں، نیت کریں کہ یا اللہ میں اس وظیفے کو پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عمل تو پڑھنا بات کی بات ہے، صرف لکھنے سے، نیت کرنے سے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کس کی نیت اللہ کریم کو پسند آ جائے۔ اللہ آپ کی میری ہم سب کی حاجتیں مرادیں پوری فرما دے۔ آپ نے اس قرآنی سورت کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ آپ نے اس سورت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگتے چلے جانا ہے، کیونکہ ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جب آپ اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہیں تو جو بھی آپ کے دل میں آتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ آپ نے اس قرآنی سورت کو صرف اور صرف 35 بار پڑھنا ہے، اس کی تعداد میں کمی پیشی مت کیجیے گا۔ یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی تعداد ہے، اس میں کمی پیشی کریں گے تو وظیفے کی تاثیر کم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ اب آپ نے اس کے فوری بعد وہ کلمہ پڑھنا ہے جو آج کے دن کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج ماہ رمضان کا 7واں روزہ ہے اور آپ نے اس عمل کو پڑھنا بھی 7 بار ہے۔ 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ دوستو، اب ہم وظیفے کے اس مقام پر ہیں جہاں تیسرا کلمہ یعنی کلمہ تمجید شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے، اللہ کی بڑائی موجود ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت موجود ہے، اللہ کی تعریف موجود ہے۔ ذرا غور کیجئے، پوری دنیا کی دولت، ہریالی اور خزانے ایک طرف اور یہ 4 الفاظ ایک طرف۔ آج ماہ رمضان کے 7ویں روزے جو شخص بھی اللہ سے اپنی 7 حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے اس کلمے کو پڑھ لے۔ یقین کیجئے گا ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اس کلمات کی مثال معراج کے واقعے سے ملتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور بتائیے کہ جنت کی مٹی بہت زرخیز ہے اور پانی بہت میٹھا ہے، لیکن وہ بالکل خالی میدان ہے، اس کا پودا سبحان اللہ والحمد للہ ہی ہے۔ تصور کیجئے جب آپ آج افطاری سے پہلے ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں مرادیں لیے منگتے بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر اس کلمے کو پڑھیں گے تو فرشتے آپ کے نام کے باغ جنت میں لگا رہے ہیں۔ آپ یہاں دعا مانگیں گے، وہاں جنت میں آپ کے لیے محل تعمیر ہو جائیں گے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک شخص نہایت پریشان حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے،
میں بہت غریب اور قرض دار ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تم 2 تسبیحات فرشتوں کی تسبیح نہیں پڑھتے جس کی برکت سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے؟ وہ یہی تیسرا کلمہ اور اس کے ساتھ ملتی جلتی تسبیحات تھیں۔ وہ شخص کچھ عرصے کے بعد واپس آیا اور اس نے بتایا کہ اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ مجھ سے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ دوستو، وہ یہی تیسرا کلمہ تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ اگلے رمضان تک آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت تک نہ آئے، تو ماہ رمضان کے 7ویں روزے کی قدر کریں۔ آج بدھ کے دن دنیا کے تمام کام چھوڑ کر بھی اگر آپ کو یہ خاص وظیفہ پڑھنا پڑے تو آپ اس عمل کو کریے گا۔ اب وقت ہے ان مخصوص کلمات کو ایک ساتھ جوڑنے کا۔ اب آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے؟ آپ اپنے دسترخوان پر بیٹھیں، سحری کے دسترخوان پر بیٹھیں، افطاری کے دسترخوان پر بیٹھیں، دکان پر ہیں، کچن میں ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ کو یہ عمل پڑھنے کی اجازت ہے۔ کیونکہ میرا مقصد صرف، بزرگان دین کا مقصد صرف اللہ کے ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے انعامات لینا ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے ان اعمال کو پڑھنے کے 3 وقت مقرر کیے۔ ایک تو آپ پڑھ سکتے ہیں صبح سحری کے وقت، دوسرا آپ پڑھ سکتے ہیں نماز عصر کے بعد، تیسرا نماز تراویح یا رات سونے سے پہلے آپ اس عمل کو پڑھیں۔ آپ نے ان کلمات کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تیسرا کلمہ مکمل ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ 7 بار یہ تعداد مکمل کرتے ساتھ ہی 7 حاجتیں ایسی جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے لکھ کر بیٹھیں۔ 7 کی 7 حاجتیں مصلی چھوڑنے سے پہلے پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آتا تو ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر کرو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دیکھو، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ آپ کی تمام نیک جائز حاجتیں مرادیں پوری فرمائے گا۔ اب آپ نے آخری اور سب سے مضبوط وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو چھوڑ دیا، جو لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر یہاں تک پہنچے ہیں وہ سمجھے اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ کے بندوں، ہم اتنے نیک نہیں ہیں کہ ہم مانگے اور مل جائیں۔ یہی وہ خاص قبولیت کی گڑیاں میں ہے جس میں یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ نے اس وقت اتاری جب دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر یعنی بے نام و نشاں کہہ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا انا شانیک هو الابتر، نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ کوثر کا مطلب صرف جنت کی نہر نہیں بلکہ اس کا مطلب کثرت ہے، ہر اس چیز کی کثرت جو بلی ہے۔ آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ کو اگر آپ کثرت والا رزق چاہتے ہیں، کثرت والی دولت چاہتے ہیں، کثرت والی کامیابی چاہتے ہیں، اولاد نرینہ چاہتے ہیں، تو اس قرآنی صورت کو پڑھیے گا۔ سورہ کوثر کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چھوٹا سا سوراخ کسی بڑے بند یعنی ڈیم میں ہو جائے تو وہاں سے پانی کا سیلاب نکل آتا ہے۔ یہ صورت دکھنے میں صرف 3 چھوٹی آیات ہیں، لیکن یہ برکت کے اعتبار سے وہ چشمہ ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ محسوس کرے کہ اس کی محنت ضائع ہے اور کمائی کم ہے اور اس کے گھر میں سکون نہیں ہے تو وہ سورہ کوثر کا دامن تھام لے۔ جب آپ ماہ رمضان کی 7 تاریخ بدھ کے دن اس قرآنی صورت کو پڑھتے ہیں تو آپ گویا اپنے دشمن کی زبان پر تالا لگا دیتے ہیں۔ یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی آپ کا دشمن بے نام و نشاں ہو جاتا ہے۔ یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی آپ کا دشمن آپ کا غلام ہو جاتا ہے۔ آپ جس کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لے کر آپ اس قرآنی صورت کو پڑھیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نہایت پریشانی میں اللہ والے کے پاس گیا اور کہا کہ گھر میں فاقہ ہے، بچوں کے لیے روٹی نہیں ہے۔ ان اللہ والے نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد اور گھر داخل ہوتے وقت سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دو۔ اس شخص نے بتایا صرف کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرے کاروبار میں ایسی برکت ہوئی، جو لوگ مجھے قرض نہیں دیتے تھے وہ آج میرے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے تیار تھے، اور میں حیران تھا کہ اس صورت کی اتنی برکتیں، یہی وہ لوگ جو مجھے منہ تک نہیں لگاتے تھے۔ اب آپ نے اس صورت مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، بسم اللہ کے بغیر اس صورت مبارکہ کو نہیں پڑھنا۔ اس صورت کے جتنے فیض و برکات بتاؤں اتنے کم ہیں، لیکن میرا مقصد آپ کو وظیفہ بتانا ہے، آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اس قرآنی صورت کو صرف 41 بار پڑھنا ہے اور مکمل پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اول آخر درود پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جاؤ،
ماہ رمضان کے مہینے میں 7ویں روزے کے دن جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ وہ راز ہے جو آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد ایک بار کمنٹ سیکشن میں اللہ تیرا شکر ہے لازمی لکھیں، کیونکہ شکر کرنے سے اللہ آپ کو کامیابی میں مزید اضافے فرماتا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔